کتنی معرفت ہے ہماری حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں، کتنی پہچان ہے ہماری سید الشہداء علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، کس قدر آشنا ہے ہم۔ اس کے لیے ہم خود اپنا طرز فکر اور اپنا طرز عمل اگر دیکھیں تو بہترین ترازو اور میزان ہے یہ تولنے کے لیے کہ ہمیں اپنے امام اور پیشوا کی کتنی معرفت ہے۔ معرفت سید الشہداء علیہ السلام انسان کے طرز عمل سے معلوم ہو جاتی ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جو حسین شناس ہیں، جن کو سید الشہداء علیہ السلام کی پہچان ہے، نمونہ اگر دیکھنا چاہیں وہ 72 انسان جن کے مزار آج بھی کربلا میں معرفت کے مزار ہیں، جن کے مزار آج بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو صحیح پہچانا، اور یا پھر ان لوگوں نے پہچانا جنہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا، یعنی دشمن نے پہچانا، یا اس نے پہچانا جو ساتھ شہید ہو گیا، یا اس نے صحیح پہچانا جس نے شہید کر دیا۔ وہ بھی اگر نہ پہچانتا حسین کو کبھی بھی نہ مارتا، کبھی بھی قتل نہ کرتا۔ یہ اس کی معرفت تھی، اس کی شناخت تھی یہ۔ اور جو آپ کی رکاب میں شہید ہو گئے، اگر نہ پہچانتے، اگر نہ جانتے، ہرگز ان کے مزار آج کربلا میں نہ ہوتے، کسی بیماری کے نتیجے میں مر جاتے، کسی حادثے میں مر جاتے، ان بے نام اور گمنام لوگوں کی طرح ہوتے جو سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پیدا ہوئے اور مر گئے، جن کو آج کوئی پہچانتا بھی نہیں، لیکن ان 72 کو ساری دنیا پہچانتی ہے۔ کیسے معروف ہو گئے یہ؟ معروف ہونے کے لیے ہم بہت جتن کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں کہ ہم معروف ہو جائیں۔ یہ ہمارے جوان بھائی بعض البتہ بڑے بھی جوانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، معروف و مشہور ہونے کے لیے کیا کیا اقدام کرتے ہیں، کیا کیا اعمال انجام دیتے ہیں۔ کبھی عجیب قسم کا لباس پہن لیں گے، کبھی عجیب قسم کے بال بنوا لیں گے، کبھی عجیب قسم کا حلیہ اپنا لیں گے، کبھی کوئی حرکات عجیب و غریب ایسی کریں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشہور ہو جائیں، معروف ہو جائیں، چند آدمی ہمیں جانتے پہچانتے ہوں، معروف ہو جائیں ہم۔ لیکن خدا کا ایک قانون ہے معروف ہونے کے لیے، توجہ فرمائیں۔ اب الحمدللہ جوانوں کی تعداد زیادہ ہے یہاں پر۔ معروف ہونے کا قرآنی نسخہ، الہی نسخہ، خدائی نسخہ کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو معروف ہونا تو عارف بن جاؤ۔ تم عارف بن جاؤ، معروف ہو جاؤ گے۔ معروف ہونا یعنی پہچانے جاؤ، شناخت ہو جائے تمہاری، تمہیں کوئی جانتا ہو۔ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کسی کو پہچانو۔ اگر تم نے کسی کی معرفت پیدا کر لی، تمہاری بھی معرفت دوسروں کو ہو جائے گی، لیکن اگر تم نہ پہچان سکے تمہیں کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا۔ جو عارف نہ ہوا وہ کبھی معروف نہیں ہو سکتا۔ گمنام لوگ آئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، گمنام لوگ آئے اس زمانے کے۔ آپ پوچھیں جا کر وہاب، پورے عرب ملک میں جا کر پوچھتے وہاب کون ہے، کسی کو بھی اس وقت معلوم نہیں تھا کون ہے کون، چونکہ وہاب ایک چرواہا تھے، ایک گڈریا، بھیڑ بکریاں چرانے والا انسان، وہ بھی غیر مسلم مسیحی، گمنام، غیر معروف۔ لیکن 1400 سال سے وہاب کے تذکرے زبانوں پر جاری ہیں۔ اتنا معروف ہو گیا وہاب
کیوں؟ اس لیے کہ وہب عارف بن گیا پہلے، جب عارف بنا تو معروف ہوا. اور یہ قرآن نے نسخہ بتایا ہے ہمیں، ہمیشہ سنتے بھی آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں اس آیہ مجیدہ کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پڑھتے ہیں نا یہ آیت، سنی ہوئی بھی ہے اسٹیجوں سے، ذاکروں سے، خطیبوں سے سنی ہوئی ہے ہم نے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا کو چاہتے ہو، اگر محب خدا ہو، اگر خدا سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، رسول اللہ نے فرمایا میری اتباع کرو. خوب کیا ہوگا میری اتباع کرنے سے؟ یحببکم اللہ. اگر تم خدا کے محب ہو، اگر تم محب خدا ہو، میری اتباع کرو، میری اتباع کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جو محب خدا تھے محبوب خدا بن جاؤ گے. اب یہ کیسے ہوا؟ محب محبوب کیسے بن گیا؟ عاشق معشوق کیسے بن گیا؟ مرید مراد کیسے بن گیا؟ یہی تو راز ہے، اتباع میں یہی راز ہے. کہا فاتبعونی، میری پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں حبیب. رسول اللہ کے اوصاف میں سے ہے حبیب. میں ہوں حبیب. حبیب ہر دو معنوں میں آتا ہے، محب بھی ہوتا ہے، یعنی حبیب اس کو کہتے ہیں جو محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے. اور جو حبیب کی پیروی کرے، اگر محب ہے تو محبوب خدا ہو جائے گا. یعنی اگر خدا سے محبت کرتا ہے، خدا اس سے محبت شروع کر دے گا. اور جس سے خدا کی محبت شامل ہو جائے، جو خدا کی محبت کو اپنی طرف مبذول کرا لے، توجہ اپنی طرف کر لے، رضا خدا، حب خدا، توجہ خدا، اس کی دنیا بھی آباد، سعادت مند اور آخرت بھی. بس یہ ہو سکتا ہے کہ محب محبوب بن جائے. اسی بنا پر آپ یہ توجہ فرما لیں کہ عارف بنے بغیر انسان معروف نہیں ہو سکتا. عارف بنے بغیر معروف نہیں ہو سکتا. اب ہم حسین کی شخصیت کو سمجھیں، پہچانیں. اگر چاہتے ہو معروف ہونا، اگر چاہتے ہو دنیا تمہیں پہچانے، دنیا میں تمہارا نام ہو، گلی کوچوں میں تمہارا نام ہو، زبان زبان پہ تمہارا نام ہو، آؤ شخصیت سید الشہداء کو پہچانو. یعنی تم عارف حسین بن جاؤ، خدا تمہیں معروف کل دنیا کے لیے بنا دے گا. نمونہ پیش کروں، نمونہ یہی آپ کے سامنے جو تصویر ہے، ایک عارف حسین کی جس کو ساری دنیا جانتی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، کیا چیز تھی جس نے خمینی کو پوری دنیا میں معروف کر دیا؟ مسلم و کافر، مشرک و ملحد، دوست و دشمن، اپنا و پرایا، سب کی زبان پر یہ کلمہ آ گیا. ساری دنیا بچہ بچہ جاننے لگا. اتنا معروف ہوا ایک انسان. کیسے معروف ہو گیا؟ خود اس سے پوچھیں کہ آپ کو یہ معروفیت کیسے مل گئی؟ وہ یہ جواب دیں گے، ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حسین کے صدقے میں ہے، وہ سید الشہداء کے طفیل ہے، یہ وہاں سے لیا ہم نے. اگر یہ دیکھتے ہو کہ معروفیت پوری دنیا میں ہو گئی تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میں عارف حسین بنا پہلے. اور آپ نے اپنے فقید رہبر کو دیکھا، معروف، ایک گمنام انسان، لیکن حقیقتاً عارف حسین تھا. چونکہ عارف حسین تھا، خدا نے معروف کر دیا حسین کے نام پر. حسین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نسبت آ جائے حسین سے وہ بھی معروف ہو جاتا ہے. خدا گمنامی سے نکال کر اس کو خوشنام بنا دیتا ہے، غربت سے نکال کر اس کو آباد کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال کر اس کو خوشحال و خندان بنا دیتا ہے. لیکن ایک دفعہ شناخت حسین پیدا کرو.